شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے بارے میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو آخر میں حاکم مصر تھے، یہ خبر ملی کہ ان کے پاس مال بہت ہو گیا ہے، اونٹ اور بکریاں اور غلام وغیرہ بہت ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تم سے بہتر لوگ میرے پاس موجود ہیں، محض تمہاری جفا کشی کی وجہ سے تم کو میں نے اس عہدے پر مقرر کیا تھا، لیکن ایسی باتیں کرو گے تو کیا وجہ ہے کہ تم کو معزول نہ کیا جائے؟ جواب جلد دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، میں نے خیانت نہیں کی، مال غنیمت سے جو حصہ مجھے ملتا ہے میں نے اس سے یہ چیزیں خریدی ہے، یہ چیزیں یہاں بہت سستی ہے۔ اس کے جواب میں پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ میں اس قسم کی باتوں کو نہیں سنتا۔ اچھا، محمد بن مسلمہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اپنا نصف مال ان کے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ ایک نصرانی تاجر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عراق میں ایک گھوڑا لے کر گیا جس کی قیمت 20,000 تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عشر لینے والے زیاد بن جدید رضی اللہ عنہ نے 1,000 روپیہ مجھ سے لے لیا ہے۔ پھر درمیان سال میں اسی گھوڑے کو لے کر میں لوٹا تو وہ 1,000 اور مانگتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کفیت، یعنی بس اسی قدر کافی ہے۔ وہ نصرانی یہ سمجھا کہ میری فریاد نہیں سنی گئی اور اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے چلا کہ 1,000 اور دے دوں گا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان اس سے پہلے پہنچ چکا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ جس مال پر عشر لیا جائے تو پھر سال کے اندر دوبارہ اس مال پر عشر نہ لیا جائے۔ زیاد بن جدید رضی اللہ عنہ نے اس نصرانی کو یہ فرمان سنا دیا اور کہا کہ اب میں تجھ سے نہیں لے سکتا۔ وہ نصرانی یہ سن کر کہنے لگا کہ میں عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں اسی شخص کے دین پر ہوں جس نے یہ فرمان تم کو بھیجا ہے، غرضے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران کو صرف اس شکایت پر کہ وہ اپنے مکان کا دروازہ بند رکھتے تھے معزول کر دیا، مگر آخر عمر میں فرماتے تھے کہ سعد کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا۔ حضرت خالد اور حضرت مثنی رضی اللہ عنہما کو فوج کی سپہ سالاری سے اس لیے معزول کر دیا گیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہو چکا تھا کہ یہ فتوحات ان دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دیکھیے، معزولی سے فتوحات کی رفتاری میں ذرا برابر فرق نہ پیدا ہوا۔ یہ انہوں کی سہولت اور سیاست تھی کہ اتنی بڑی مشین کو خود ہی چلا رہے تھے اور جس پرجے کو جہاں سے چاہا نکال لیا اور جہاں چاہا لگا لیا اور ذرا برابر خلل رونما نہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کرنے کے بعد قنسرین کی حکومت پر مامور کیا۔ وہاں انہوں نے کسی شاعر کو جس نے ان کی مداح کی تھی 1,000 روپیہ انعام دیا۔ یہ خبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ خالد کو میں قنسرین کی حکومت سے معزول کیا۔ ان کو اپنے پاس بلا کر مجمع عام میں ان کا امامہ ان کے سر سے اترا کر اسی امامے سے ان کے ہاتھ بندھوا دیے اور ان سے پوچھا کہ اس شاعر کو اتنی بڑی رقم کہاں سے دی؟ اگر بیت المال سے دی تو خیانت کی، اور اگر اپنے پاس سے دی تو اسراف کیا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ باوجود اس جلال و شجاعت کے دم نہ مار سکے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے کسی عہدے پر مقرر نہیں کیا، لیکن ایک گشتی فرمان میں حکام کو اطلاع دی کہ خالد کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس سیاست کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسا امن اور جیسا عدل و انصاف ان کے زمانے میں رہا ہے، اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کبھی پائی گئی اور نہ اس کے بعد کبھی پائی گئی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔